آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیخ ہندی جو کہ پہلے رائے راجو کے نام سے جانے جاتے تھے وہ کون تھے اور انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا، اور رائے راجو کو شیخ ہندی کہنے کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ شیخ ہندی جو کہ ایک جوگی تھے، کیسے ان کے عمل سے گائے کے دودھ میں خون آنے لگتا تھا۔ حضرت سید علی ہجویری داتا گنج بخش نے بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کروایا، اور ان کی گفتگو اور اخلاق میں ایسے کمالات تھے کہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ سب سے پہلے جس غیر مسلم کو آپ نے حلقہ بگوش اسلام کیا، وہ کابل و غزنی کی طرف سے پنجاب کا نائب حاکم رائے راجو تھا، جو کہ ایک ہندو تھا۔ گورنر پنجاب رائے راجو جو کہ ایک مشہور و معروف شخصیت کا حامل تھا۔ جس طرح اس نے اسلام قبول کیا، اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک بوڑھی عورت حضرت داتا گنج بخش کے طرف کی رہائش گاہ کی طرف سے گزری۔ اس کے سر پر دودھ کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ مجبوراً ہمیں رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر یہ دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سا دودھ دیں گی اور جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا، اور آپ نے اس دودھ میں تھوڑا سا تو پی لیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی اور شام کو جانوروں کو دھویا تو جانوروں نے اس قدر دودھ دیا کہ سارے برتن بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ خبر آنن فانن آس پاس کے دیہات میں بھی پھیل گئی، اور لوگ دور دراز سے دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کا دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ کو یہ دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا تو دودھ مٹکے میں سے پی لیتے تھے اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے اپنے جانوروں کو دھویا تو انہوں نے بھی بے حساب دودھ دیا۔ اس کرامت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اب کوئی دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا، اور آپ کے پاس جوگ در جوگ آنے لگے۔ رائے راجو کو جب اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، دودھ تو آپ نے ہمارا بند کرا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں جو کمالات دکھا سکوں، میں تو ایک عاجز و مجبور انسان ہوں، اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھی، چلے کاٹے تھے اور مجاہدہ میں زندگی گزاری تھی، اس نے آپ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں۔ جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش گوئی نہ کی گئی تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ کے دستے حق پر بیعت ہو گیا۔ اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ چنانچہ تحقیقات چشتی میں درج ہے، رائے راجو حاکم پنجاب کا نائب تھا۔ وہ حضرت داتا گنج بخش کا مرید ہو کر مسلمان ہو گیا۔ چونکہ یہ پہلا ہندوستانی تھا جو کہ حضرت داتا گنج بخش کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا، اس لیے حضرت داتا گنج بخش نے اپنی دلی خواہش سے اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ اسی وجہ سے رائے راجو کو شیخ ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ہندی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور